تو پھر وہی سبق دے کر بھیجا کہ تم جاؤ جو میری طرف سے ہدایت ملے اس پر عمل کرنا. اس کو کہتے ہیں خلافت. خلافت کس کو کہتے ہیں؟ کہ زمین کس کی ہے؟ حکم کس کا؟ کرے گا کون؟ حکم چلائے گا کون؟ اللہ کا نمائندہ. اس قانون کے مطابق جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہو. گویا قانون سازی کا حق خلافت میں اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور اس کے پیغمبر بھی پابند ہیں، خود جو صاحب وحی ہے وہ بھی پابند ہے. ارشاد ہوتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں. گویا اگر دنیا کا انتظام اس طریقے کے مطابق چلایا جائے، اس حکم کے مطابق جو اللہ کی طرف سے پیغام آئے، تو زمین میں کوئی فساد نہیں ہوگا. اور عمل کرنے والا اگر فرد عمل کرے گا تو وہ مامون رہے گا ہر خوف سے، ہر غم سے، دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں. اور آخرت کی نعمتیں پانے کے بعد زوال نعمت سے بھی مامون رہے گا. اتنا انعام ملے گا، امن کا وہ درجہ اس کو نصیب ہوگا. اور اگر خود رائی سے کام لے گا تو پھر جو انجام ابلیس کا ہوا، جو انجام جنوں کا ہوا، ہمارا بھی وہی ہوگا. اور اس وقت مصیبت یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام کو پہچان نہیں رہا. ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا نمبر 1، اور خلافت کے احکام کے بھیجنے کے لیے انبیاء کو ذریعہ بنایا گیا، ان کو عصمت دی گئی، گناہ سے پاک رکھا گیا. اور گناہ سے پاک تاکہ وحی پر یقین ہو، پاک رکھ کر گویا نبوت کے سائے میں خلافت کا نظام چلتا رہا.